بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 145 سورہ نحل آیت نمبر 95۔ نقض العہد کے اوپر زجرات اور ان کے سلسلے میں یہ ایک آخری زجر ہے کہ اپنے عہد کو جو اللہ سے کیا ہوا ہے اس کو نہ توڑو، اور اسی طرح مخلوق کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے اس کو بھی نہ توڑو۔ اور عہد توڑنے کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے مقصود تمہارا دنیا ہے، تو دنیا حقیر اور قلیل چیز ہے اور فانی چیز ہے، تو جو چیز اللہ کے پاس ہے کہ اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، وہ باقی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس حقیر اور معمولی گھٹیا چیز کی وجہ سے اس عہد کو نہ توڑو۔ ولا تشترو، اور نہ پسند کرو، بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے مقابلے میں، ثمنا قلیلا، معمولی عوض۔ معمولی عوض سے مراد دنیا ہے، دنیا کا اقتدار، عہدہ، مال، متاع ہے۔ گویا کہ دنیا کی وجہ سے عہد توڑنا اور وعدہ خلافی کرنا یہ ایک بری چیز ہوگی۔ انما عند اللہ، بے شک وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے، وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وہ انعامات ہے جو دین کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوں، تو وہ اللہ کے پاس جو انعامات تمہیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں تم پر آئے گی، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہوگی، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو۔ ما عندکم، یہ جو کچھ مال متاع ہے یہ تو دنیا ہے، اس کی وجہ سے تم نے عہد کو توڑا ہے۔ تو ما عندکم، جو چیز تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ نفدا، ینفدو کا معنی زائل ہو جانا، ختم ہو جانا۔ وما، اور وہ ثواب، عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، باقٍ، وہ باقی ہے، وہ جنت باقی ہے، وہ اجر و ثواب باقی ہے، اس کا خیال کرو، عہد کو نہ توڑو۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، سے عہد کی پابندی کرنے والوں کے لیے بشارت کا ذکر ہے کہ جو عہد کی پابندی کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی بہترین اجر عطا فرمائیں گے، ان کے بدلے کا، یعنی ان کے اعمال کا۔ تو وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، ضرور بضرور ہم بدلہ دیں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، صبروا، جنہوں نے صبر کیا اور برداشت کیا اور عہد کو نہ توڑا اور دین پر قائم دائم رہے، اجرہم، ان کے اعمال کا اجر اور ثواب دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین بدلہ ان اعمال کا جو انہوں نے کیا ہے، ان کا بہتر اور اچھا بدلہ عطا کریں گے دنیا کے اندر۔ اور مزید آگے اس کی وضاحت کی ہے کہ من عمل صالحا، جو شخص بھی نیک عمل کرے، من ذکر، مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو۔ عمل صالح کا معنی یہ ہے کہ وہ سنت کے موافق کام کرے اور خلاف سنت، بدعت اور رسم و رواج اس سے بچے، جتنی بھی عبادات کرتا ہے ان کو شریعت کے اصولوں کے مطابق ادا کرتا ہے۔ وہو مومن، اور یہ آدمی ہے بھی مومن، عقیدہ بھی اس کا ٹھیک ہے، موحد آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور بضرور اس کو ایک زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ، وہ زندگی ایسی ہے جو پاک زندگی ہے اور اچھی زندگی ہوگی۔ اس حیات طیبہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوراک اور کھانا پینا یہ چیزیں زیادہ دے گا، تو یہ وعدہ مراد نہیں ہے نفس خوراک، اس لیے کہ یہ تو حیوانات کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ حیوانی زندگی کے لیے کھانا پینا اور پہننا، بلکہ صرف دو چیزیں درکار ہے کہ خوراک بھی ہو اور رہائش کے لیے مکان ہو، تو حیوان کی زندگی باقی رہ سکتی ہے، یعنی کھانا پینا اور رہائش۔ جبکہ انسانی زندگی کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ کھانا پینا بھی ہو اور رہائش بھی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں طیب ہو، مانا وہ مزیدار ہو، لذت والی ہو، یعنی وہ پکی ہوئی میٹھی چیزیں ہوں۔ جانور تو ہر قسم کی چیز کھا جاتا ہے، پانی جیسا کیسا بھی ہو، طیب نہ بھی ہو، پاک نہ بھی ہو، اور اس طرح گھاس وغیرہ۔ اس کو انسانی زندگی کہتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دی ہے کہ مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اور خوراک اور کھانا پینے کی چیزیں وافر مقدار میں دی ہے، تو یہ تو ایمان اور عمل صالح کے بغیر بھی اللہ دیتا ہے۔ اور ایک تیسری زندگی ہے جس کو ایمانی زندگی کہتے ہیں کہ کھانا اللہ دیتا ہے، پینا بھی اللہ دیتا ہے،
رہائش بھی دیتا ہے، اور طیب معنی پاک بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال بھی ہو، یعنی وہ حرام نہ ہو اور سنت کے موافق ہو، یہ والی زندگی یہاں پر مراد ہے۔ اس کو ایمانی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس لیے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات دیں گے، ایسی حیات طیبتاً مزیدار، یعنی پاک صاف ہوگی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ خوراک، کھانا پینا، پہننا، رہائش مکان، اور ساتھ ساتھ وہ حلال طیب بھی ہو، پاک بھی ہو، اور وہ حلال بھی ہو، یہ مراد ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حیات طیبہ سے مراد جنت ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہم اس کو جنت کے اندر ایک بہترین زندگی عطا کریں گے، اور وہ اگر نیک اعمال کرتا ہے اور اس کے اندر ایمان ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ حیات طیبہ سے مراد حیات فی القبر ہے، کہ ہم اس کو قبر کے اندر ایک بہترین زندگی عطا کریں گے جو انعامات والی اور رحمتوں والی زندگی ہوگی، عذاب سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور حیات فی دنیا جب کہا جاتا ہے کہ دنیا کی حیات، تو اس کے اندر پھر وہ ایمانی حیات مراد ہے، کہ جس کے اندر وہ کھانا پینا اور وہ چیزیں ہوں۔ تو اس حیات فی دنیا کے اندر پھر چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر جو اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، اس کے اندر قناعت ہوگی۔ قناعت کے معنی اپنے حصے کے اوپر راضی ہوگا، جو کچھ اللہ نے اس کو مال دولت دی ہے اس پر خوش ہے اور راضی ہے۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ رضا بالقدر، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بھی یہ راضی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس میں توفیقی طاعت، نیکی کی توفیق بھی، اچھے کاموں کی اس کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، یہ حیات طیبہ ہے۔ اور نمبر چار جو ہے استغناء عن الخلق، مخلوق سے بے پرواہی اور مخلوق کی طرف احتیاج نہ ہونا، یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ افتقار الی الخالق، اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہوگا اور صرف اللہ ہی سے اپنے آرزویں، اپنی حاجتیں پوری کرے گا، اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج یہ نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں افتقار الی الخالق کی کیفیت ہوگی اور مخلوق سے استغنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اطاعت نیکی کی، اور تقدیر پر راضی ہوگا، اور جو کچھ اس کو دیا اس میں قناعت حاصل ہوگی۔ یہ معنی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کے اعمال کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین وہ جو اس نے اعمال کیے۔ چونکہ یہ حیات طیبہ یعنی ایمان اور عمل صالح جو ہے کہ اس کے اندر ایمان بھی ٹھیک ہو اور نیک اعمال بھی ہو، اور دنیا میں اس کو حیات طیبہ نصیب ہو، یہ زندگی انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو یہ زندگی قرآن کے ذریعے حاصل ہوگی۔ جب اللہ کی کتاب کو انسان پڑھتا ہے اور اس کو سیکھتا ہے تو تب اس کو ایسی زندگی نصیب ہوگی۔ اس لیے یہاں سے ابھی آداب قرآن کا ذکر ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کا ادب احترام کیا ہے، تو ان آداب کا ذکر ہے، اور اس میں پہلی بات یہ کہ اعوذ باللہ پڑھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے انسان جب تو قرآن پڑھتا ہے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، پناہ مانگ اللہ کی شیطان مردود سے، چونکہ قرآن کے پڑھنے سے اور قرآن کے سمجھنے کے وقت شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو شیطانی وساوس سے حفاظت کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت امت جو گناہوں میں مبتلا ہے، وہ سب سے بڑا گناہ جس میں پوری امت اغلب اور عام طور پر ہے، وہ قرآن کا نہ سیکھنا، قرآن کا نہ سمجھنا، قرآن کے لیے اپنی کوشش نہ کرنا، یہ گویا کہ ایک انتہائی بڑا عظیم خطرناک گناہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کے سیکھنے کے لیے ضروری ہے، اور شیطان اس سے رکاوٹ ڈالتا ہے، تو اس کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً شیطان جو ہے اس کا زور، یعنی گمراہی کا زور اس کا نہیں چلتا، گمراہ کرنے کا، علی الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے اور جو صالحین ہیں۔ الذین آمنوا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صالحین ہیں، جس کا پیچھے ذکر ہو گیا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خاص اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ان کا طمع اور امید جو ہے وہ اسباب پر نہیں ہے، امید اسباب پر نہیں ہے۔ امید کو ترک الاعتماد علی الاسباب، اسباب پر نظر نہیں رکھتے بلکہ خالق اسباب کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے۔ انما سلطانہ، بے شک شیطان کا زور، زور سے مراد یہ ہے کہ تسلط الاغوا مراد ہے، یعنی گمراہی کرنے کا زور جو شیطان کا یہ چلتا ہے علی الذین، ان لوگوں پر، یتولونہ
جو شیطان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں یا شیطان کو اپنا امیر بنایا ہوا ہے اور شیطان کو بڑا بنایا ہوا اس کی تابعداری کرتے ہیں، اور والذین یہ وہ لوگ ہیں ہم بھی مشرکون جو شیطان ہی کے وساوس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک میں جو مبتلا ہے ان کے اندر یہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے بھی ضمیر معنی یہ وساوس سے شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے۔